ہماری پارلیمنٹ کو بھی ڈیلیور کرنا ہے, ہمارے میڈیا کو بھی ڈیلیور کرنا ہے, ہماری آرم فورسز کو بھی ڈیلیور کرنا ہے. اس وقت ہماری آرم فورسز آن گراؤنڈ انگیج ہیں ان کے ساتھ, ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم طالبان کو اور بلوچستان لبریشن آرمی کو سپورٹ نہیں کر سکتے. آپ ان کو ایئر ٹائم مت دیجیے, ان کو پروموٹ مت کیجیے, ان کے تھریٹ کو ایگزیجریٹ کر کے مت پریزنٹ کیجیے تاکہ قوم مایوسی میں چلی جائے. اور یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے کیونکہ میڈیا ہمارے پاس ہے. اگر دشمن یہ بات کرے تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے. جب ہمارا میڈیا اپنی جہالت میں ایسی باتیں کرنے لگے کہ پوری قوم کو ڈپریشن کا شکار ہو گئے, ڈپریشن میں ڈال دیا. آپ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ سے بات کیجیے, ڈاکٹرز کہتے ہیں ہمارے پاس مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے, اور سب آ کے کہتے ہیں کہ میڈیا دیکھ دیکھ کے ہمارا دماغ خراب ہو گیا. بالکل صحیح صاحب. ان لوگوں کو شرم نہیں آ رہی کہ قوم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ ڈونٹ دے ریئلائز یہ کس کا میڈیا ہے؟ دشمن کا میڈیا ہے, ہمارا میڈیا ہے. یہ فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ ہے, یہ ففتھ کالم آف دی اینیمیز ہیں. ان کو ہوش میں آنا پڑے گا. کوئی خطرہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا یہ پروجیکٹ کر کے بنا رہے ہیں. سوات کا ویڈیو چلا دیا کہ لڑکی پہ کوڑے پڑ رہے ہیں, بعد میں کہتے ہیں غلطی ہو گئی, فیک ویڈیو تھا. اور پورے کئی دن تک پوری قوم پاگل ہوتی رہی کہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا حشر کر رہے ہیں. سو اینی وے دا پوائنٹ از کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے فضل سے سچویشن از گیٹنگ انڈر کنٹرول. پاکستانی پیٹریوٹس, پاکستان آرم فورسز, ہماری ISI اور پاکستان کے تمام وہ پاکستان سے محبت کرنے والے سیاستدان اور میڈیا والے اب ری گروپ ہو کے ہم اس سارے کھیل کو سمجھ بھی چکے ہیں, کاؤنٹر اٹیک بھی کر رہے ہیں. پہلی مرتبہ in last 2 years American policy towards Afghanistan and Pakistan is confused. اب انہیں کچھ نہیں معلوم. As you said, they're defensive now. ان کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا کہ اب ہم نے کیا کرنا. اور حکمرانوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ رائٹنگ از آن دا وال. اب پورا کھیل دشمنوں کا کھل چکا ہے اور حکمرانوں کا رول اس میں نظر آ رہا ہے کہ کیا ہے. یا تو وہ دشمنوں کا ساتھ دیں یا قوم کا ساتھ دیں. اگر وہ قوم کا ساتھ نہیں دیں گے پھر ہم وہی بات دوبارہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے ڈریں کہ جب یہ اسلام آباد کے کھمبوں پہ لٹکے ہوئے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے, وہ پرواہ نہیں کرتا کہ آج ان کے آگے کتنی گاڑیاں چل رہی ہیں اور کتنے سیکیورٹی گارڈ ان کے آگے اور پیچھے. بڑے بڑے بادشاہ ان سے پہلے بھی بڑی بڑی سزائیں پا چکے ہیں اور یہ ان سے بڑے نہیں ہیں. پاکستان اللہ کی امانت ہے, اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. ایک شاندار اپرچونٹی پاکستان کے سامنے اللہ نے اس وقت دی ہوئی ہے. اس اپرچونٹی کو بحیثیت قوم ہم ضائع نہیں کر سکتے اس وقت. وی نیڈ ٹو ایکٹ, وی نیڈ ٹو ڈیلیور. اور خاص طور پہ وہ تمام لوگ جو پاکستان توڑنے کی بات کر رہے ہیں, مایوسی پھیلا رہے ہیں, کھل کے میڈیا امریکنز اور اسرائیلی اور برٹش انٹیلیجنس کی شہ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو توڑ دیں گے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں پاکستان کو الگ کرنے کے لیے. اللہ سے ڈریں کیونکہ ان کے نام ہم بھی نوٹ کر رہے ہیں. پھر اس وقت سے ڈریں کہ جب پاکستانی پیٹریوٹس اور نیشنلسٹ کاؤنٹر اٹیک کریں گے. یہ جو پاکستان توڑنے کی بات کر رہے ہیں پھر ہم دیکھیں گے پاکستان پہلے ٹوٹتا ہے یا ان کی گردنیں اتاری جاتی ہیں. ہم کلیئر وارننگ دے رہے ہیں, خبردار پاکستان کے خلاف مت بات کرو. وی ہیو سین یو انف. بہت ہو چکا ہے یہ 60 سال میں مذاق تمہارا. کبھی پختونستان, کبھی بلوچستان آزاد. یہ پاکستان کا ایک مرکز ہے, امت مسلمہ کی آبرو ہے. ہماری لاشوں کے اوپر سے تم پہنچو گے اس پاکستان کے نقصان پہنچانے کے لیے. بائی گاڈ ہم 17 کروڑ لوگ پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں. بالکل. تم چند سو اگر اپنی عزت اور آبرو بیچ بھی چکے ہو دشمنوں کے ہاتھوں, انشاءاللہ تم رون دیے جاؤ گے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, ہم صرف امپلیمنٹ کریں گے اس کو انشاءاللہ. فکر نہ کیجیے, پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے عافیت میں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حوصلہ رکھیں. اگر آپ مایوس ہو گئے تو دشمن کا پروپیگنڈا جیت گیا. مایوس مت ہوئیے, اس پیغام کو پھیلائیے, ہاتھوں میں ہاتھ دیں. ایک قوم کی حیثیت سے ایک مضبوط ہو کے, منظم ہو کے ہم نے اس تھریٹ کا مقابلہ کرنا ہے. تھریٹس ہیں لیکن زندہ قوموں کو ہی تھریٹس آتے ہیں, اور غیرت مند قومیں ہی پھر اس میں سے اپنا راستہ نکال کے اپنا عروج حاصل کرتی ہیں. پاکستان انشاءاللہ قائم رہنے کے لیے بنا اور قائم رہے گا. حوصلہ رکھیں.